جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزیدی لشکر سے اونٹوں کا ساربان آیا، اور جب اس نے آپ علیہ السلام کے تن کو بے سر دیکھا تو اس ملعون نے آپ کا کمر بند لینا چاہا۔ آپ نے سر بریدہ ہونے کے باوجود اپنے دائیں ہاتھ سے کمر بند پکڑ لیا۔ جمال ملعون نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ قلم کر دیا اور پھر کمر بند لینا چاہا۔ آپ علیہ السلام نے بائیں ہاتھ سے کمر بند پکڑ دیا۔ جمال ملعون نے آپ کا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ بحار الانوار میں سعید ابن مسیب سے مروی ہے کہ واقع کربلا کے بعد میں جناب سید سجاد کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آقا حج کا موسم آ گیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چلے جاؤ، میں حج کے لیے آ گیا۔ میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جس نے تمام طواف کنندگان کو اپنی طرف مشغول کر رکھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے معاف فرما، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر تمام اہل ارض و سما بھی میری شفاعت کریں تو میرا جرم ایسا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے اس سے کہا، اے ظالم، اگر تو ابلیس بھی ہوتا تو بھی ایسی مایوسی والی باتیں تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اس نے کہا، کہتے تو تم بھی سچ ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں۔ جب ہم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں مدینے سے لے کر کربلا تک میں ساربانی کے فرائض انجام دیتا رہا۔ میں نے امام حسین علیہ السلام کا کمر بند دیکھا تھا جو بہت قیمتی تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کاش میرا بھی ایسا ہوتا۔ جب ہم کربلا پہنچ گئے اور یوم عاشورہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب رات ہو گئی تو میں اپنی جگہ سے باہر آیا تو دیکھا کہ تمام میدان کربلا منور ہے۔ مجھے رات کہیں نظر ہی نہ آئی تھی، ہر طرف دن کا سماں تھا، تمام مقتولین خاک کربلا پر پڑے تھے۔ مجھے میری حباست نے کمر بند اتارنے پر آمادہ کیا۔ میں لاشوں کو پہچاننے لگا۔ جب لاشائے مظلوم کربلا پر آیا تو میں نے آپ علیہ السلام کے جسم مطہر کو بغیر سر کے خاک کربلا پر اسی حالت میں دیکھا جس حالت میں آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ جب میں نے کمر بند تلاش کیا تو مجھے مل گیا۔ میں نے آپ علیہ السلام کے پامال ہوئے جسم کو سیدھا کیا، کمر بند کو دیکھا تو گرہ پر گرہ لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ایک گرہ کھولنا شروع کر دیا۔ جب ایک گرہ باقی رہ گئی تو امام مظلوم کا دایاں ہاتھ گرہ پر آیا۔ میں نے ہاتھ ہٹانے کی بہت کوشش کی لیکن ہاتھ نہ ہٹا سکا۔ میدان کربلا سے تلوار کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا میرے ہاتھ لگا۔ میں نے اس کی مدد سے مظلوم کی کلائی سے ہاتھ جدا کرنا شروع کیا۔ جب ہاتھ جدا ہو گیا تو پھر بایاں ہاتھ گرہ پر آ گیا۔ میں نے اسے بھی اسی ٹوٹے ہوئے تلوار کے ٹکڑے سے جدا کرنا شروع کیا۔ بس ہاتھ جدا ہوا تو زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، دوڑ کر لاشوں میں چھپ گیا۔ دیکھا کہ آسمان پر نور کی ایک عماری نظر آئی۔ جب وہ زمین پر اتری تو اس سے 3 مرد اور ایک مستور سیاہ پوش برآمد ہوئی۔ میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی، ہائے میرے بیٹے، ہائے مظلوم، ہائے حسین، ہائے غریب۔ بیٹے کیا وقت قتل وہ تجھے پہچانتے نہ تھے؟ بیٹے کیا تجھے پانی بھی نہ دیا؟ میں نے دیکھا کہ امام مظلوم اٹھ کر بیٹھ گئے اور عرض کیا، نانا تیرا غریب حسین اس جگہ پر ہے۔ آپ علیہ السلام روئے اور عرض کیا، نانا میرے تمام انصار قتل ہو گئے، میرے بیٹے اور تمام اقربا شہید ہو گئے۔ نانا ہمارے جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، نانا ہمارے خیمے جلا دیے گئے، نانا میرے بچے ذبح کر دیے گئے، نانا تیری بیٹیاں بے چادر کر دی گئی، نانا دیکھیے کہ ان کفار نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھر تمام بیٹھ کر رونے لگے۔ اس مستور نے عرض کیا، بابا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی امت نے میرے بیٹے کو کس بے دردی سے شہید کیا ہے۔ بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کے خون سے اپنی پیشانی رنگ لوں تاکہ قیامت کے دن اس سرخ پیشانی کے ساتھ پیش ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بیٹی، تو بھی پیشانی رنگین کر اور ہم بھی خون حسین چہرے پر ملیں گے۔ میں نے دیکھا کہ تمام نے آپ علیہ السلام کے خون سے اپنے سر رنگین کیے
حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور اپنی داڑھی مبارک کو خون امام حسین علیہ السلام سے سرخ کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹے یہ تیرا دایاں اور بایاں ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام واقعہ سنا کر عرض کیا، نانا جمال اس وقت لاشوں میں چھپا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف آئے، میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے جمال تجھے مجھ سے کون سا بدلہ لینا تھا؟ کیا تجھے اتنے سارے ظلم کر کے بھی تسلی نہ ہوئی جو میری امت نے میرے لال پر کیے تھے؟ تجھے معلوم ہے کہ ان ہاتھوں کو جبرائیل نے کتنی مرتبہ چوما تھا۔ اللہ تیرا چہرہ سیاہ کرے، اللہ تیرے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹے۔ ابھی آپ کی دعا مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ میرے ہاتھ شل ہو گئے اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے چہرے پر سیاہ چادر اوڑھ دی گئی ہے۔ میں اس حالت میں رہا اور وہ تمام چلے گئے اور میں یہاں آ گیا۔ سعید کا بیان ہے کہ تمام سننے والوں نے اس پر لعنت کی اور ہر ایک نے بد دعا کی۔